میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو کہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے تو ہے نہیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاصل ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلامی معیشت مٹی تو سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ ہم کہ لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی بأہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا، اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے، جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نام کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود ہیں، 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو۔ بمیں خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ عباسی۔ darsuquran.com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔
یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے. پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں. اور میرے نبی کے صحابہ، یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا. اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے. او جی او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، اس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے. جلا دیے. رمضان رمضان
रमजान जाओ तेरे सब जला दिए, पाक साफ। लोहा जल के साफ होता है, सोना जल के साफ होता है, धातें जल के साफ होती हैं, कपड़ा धुल के साफ होता है, धातें जल के साफ होती हैं। हाँ, ये फितने का लफ्ज है। वलकद फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। हमारे उर्दू में फितने का लफ्ज और तर्जुमे में आता है फसाद। अरबी में फितने का मतलब है सोने को पिघलाना, सोना पिघलाना। फताना, फतान, फतान ये इसको कहते हैं। सोनार को अरबी में फतान कहते हैं, सोना पिघलाने वाला। ये सोना पिघलाना और ये फितना हमारे ऊपर जो लफ्ज आ रहा है, इसमें क्या मुनासबत है कि सोने में खोट अंदर होती है, ऊपर नहीं होती। कपड़े में मैल ऊपर होती, पानी लगा धुल गई, लेकिन सोने की मैल अंदर होती है, उसे पिघलाएंगे तो निकलेगी, वैसे नहीं निकलेगी। इंसान के अंदर खोट अंदर होती है, झूठ अंदर है, बदयांती अंदर है, रिश्वत अंदर है, फहाशी बदकारी अंदर है। तो अंदर को साफ करने के लिए पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना, पिघला के अंदर से खोट निकलेगा। कहा फतन्ना वलकद फतन्ना वहुम ला युफ्तनून। और फितना तो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान की भट्टी से गुजार कर मेरे मालिक ने भट्टी से गुजार कर पाक किया है सोने को, चांदी को। ऐसे ही इंसान को, ऐसे ये रमजान है कि इसकी भट्टी में डलता है गुनाह और सारे साल के गुनाह माफ करके अल्लाह इस मर्द औरत को पाक कर देता है। इस महीने के लिए एक तो आखिरी अशरे में शब कदर आ रही है, शब कदर आ रही है। ये 21, 23, 25, 27, 29 में घूमती है। सिर्फ 27वीं शब कदर नहीं है, कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29। ये 5 रातें आप जाग लें, आपको रमजान, आपको शब कदर मिल जाएगी। शब कदर 80 साल मुसल्ला बिछा के बैठे रहो, जो इसमें मिलेगा एक रात जागने से इससे ज्यादा मिल जाएगा। 80 बरस की बंदगी से ज्यादा एक रात जागने का अल्लाह ताला अता फरमाने वाले। 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती शब कदर में भी। 4 आदमी नहीं बख्शे जाते। शराब पीने वाला, मां बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाला, ऐद नाल नहीं बोलना, ऐद नाल नहीं बोलना, ऐद नाल लड़ाई, ऐद नाल लड़ाई, रिश्तेदारों से लड़ने वाला और दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? नुकसान पहुंचाने की नीयत, नुकसान पहुंचाने की नीयत को कीना कहते हैं। ये 4 काम जिसके होंगे उसकी शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती। तो अल्लाह ना करे हम में कोई ऐसा हो, कोई हो तो भाई तौबा कर, कि तौबा पे सब माफ हो जाता, तौबा पे सब माफ हो जाता, सब अल्लाह माफ कर देता है। तो ये 4 चीजें वो हैं जो हमारी शब कदर को खराब कर सकती हैं। कोई अगर कोई एक चीज भी है तो उसको खत्म करके पहले उसकी तैयारी कर लें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। और एक हदीस मैंने कल भी बयान की थी, आज भी बयान कर रहा हूँ रमजान के हवाले से। लोग हज पे जाते हैं ना तो माफी तलाफी कर, जनाब मैं हजते जा रहे हैं, माफी दे भेजे जनाब, आ गए हैं जो माफी दो। हज से बड़ा फर्ज है रमजान का रोजा, हज से बड़ा है रमजान। रमजान के रोजे को बचाने के लिए जरूरी है ये दिल साफ करो, दिल साफ करो। एक हदीस सुनाता हूं, मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। मेरी याददाश्त में जितनी हदीसें हैं उसमें सिर्फ यहां ये लफ्ज आ रहा है, मेरे बेटे मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। हो सकता है किसी और जगह भी आपने ये फरमाया हो, मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से नफी कर रहा हूं कि जितनी मेरी याददाश्त में हदीसें हैं और जो मेरी नजर से गुजरी हैं उसमें सिर्फ एक जगह मेरे नबी फरमा रहे, मेरे बेटे अनस मेरी अजीम शान सुन्नत। ये पगड़ी भी सुन्नत है, ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये सफेद लिबास भी सुन्नत है, पर इसको अजीम शान नहीं फरमाया। कि मेरी अजीम शादी भी सुन्नत है, वलीमा भी सुन्नत है, सीधी करवट सोना भी सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना भी सुन्नत है, मसवाक भी सुन्नत है। मेरे बेटे मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। क्या या रसूल? का मेरे बेटे अनस, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, तेरे दिल में किसी की नफरत नहीं आनी चाहिए। ये मेरी अजीम शान सुन्नत है। किसी की, मुसलमान नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा। अभी तो मुसलमान को काफिर कह के नफरत की आग लगा रहा, आग लगा रहा।
اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا. دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں ہاں بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی اور یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چکی، یہ کی بنی؟ تو جنت کتھوں لگ گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے. اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت، سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم، وہ میں دیکھنے آیا تھا
3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنتی آ رہا، تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو، وہ ساری رات سوتے رہتے ہو۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے۔ اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے، چل پڑے۔ جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تین ہوں اندر دی گل دس آئی دیا نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ ہاذا ہوا، یہ ہے، ستا رہو بھاویں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے۔ تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے، اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے، اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، سوچ چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اب بہت خوبصورت بولتے تھے، تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں، ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دگو بین بجائی جو انہوں کیا پتا، اور جنہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتا ہے اور انہوں بین دا کیا پتا۔ اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک۔
تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں, قرآن کے آشنا نہیں ہیں. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے, قرآن تو کلام عشق ہے, عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا, اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں, قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے, اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی, تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے. آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے. جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو, اس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو, وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو, تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتا, سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتا. کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے, اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی, کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے. وہ میرے نبی لے کر آئے, میرے نبی لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں. صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے, تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے, تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے, کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, اللہ اللہ, تو میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن. پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری. ایک باندی پہ عاشق تھے, خراسان, سرد راتیں, عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی. کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے, ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی. تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی, ارے رات بیت گئی. ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی. ایک جھٹکا لگا کہ ہائے, جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا. یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی, مجھے پتہ بھی نہ چلا. اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا. رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں. آنکھ کھلی, آ گیا. کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے. قرآن کلام ہے, میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے. میرے رب کی ذات سے نکلا, میرے نبی کے سینے پر اترا
اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان. تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے. اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے. صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے. کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے. جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھوں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے. عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں بدنے تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا وجہ. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے منے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو. دریا سو گئے، تم ڈیم بنانا چاہتے ہو. پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو. مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو. نہیں آئے گی. پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو. یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه. القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه. فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی. ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا انہوں نے اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے.
شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا, کبھی چنگیز کا نام رکھا, کبھی کوئی نام, کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے, بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم, حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا. والمال فی سمحائہم, پیسہ سخیوں کو دوں گا. وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا, اگ جائے. جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں. اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا, پیسہ سخیوں کو دوں گا, خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا, جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا. بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا, نکموں کو حکمران بناؤں گا, اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو, اللہ رسول کی محبت روح ہے. روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت, زراعت, حکومت, سیاست, قضاء, عدالت, معاشرت, بازار, کھیتی, گھر, خامن, بیوی, بچے, ماں, باپ, دوست, احباب, یہ حج, عمرے, زکوٰۃ, معاملات, یہ سب قانون, عدالتیں, یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو, آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے, روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. کمزور بہت, کمزور بہت, جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا جس کا علم بے خطا, جس نے سکھایا جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت, وہ نیوٹن کی صفت نہیں, آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے, وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. یہ آخری بات ہے, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس حبیب جیسا کوئی لاؤ, ایسا علم, ایسا گھر, ایسا خاندان, ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب, آپ کو فرق بتا رہا ہوں.
کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہے کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ۔ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته کثافہ۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک، وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم۔ امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے
کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے. میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا. ہاں آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں، آپ ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے. تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بھی ہیں. عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو. تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے. کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. واہ یا رسول اللہ. آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے. اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاقوں سے تاج ملا سر جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کافی. 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی. تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا نو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، اب سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن. وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں. یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معي، کہتا سچ کہتے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں. اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت. کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے. اللہ کیا جملہ کیا گیا، مجھے تڑپا گیا. 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا. جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں. واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ای بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم وایو ٹھیک ہے. نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں. میرے مالک، تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا. آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے. ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے. اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی دلوں کو چیر کے دیکھے گا. اے مولا، شکل بھی بنا لی تیرے نیک بلی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے. میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ تیرا آشنا ہی نہیں بنا، تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا. اے مولا، لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں. تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے. تیرا عشق، تیرے نبی کا عشق، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے، اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے. قیامت کے یہ اللہ رسوائیوں سے بچانا. قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، دلوں میں غیر بستے رہے. یا اللہ اس دن تو یوم تبل السرائر ہے، بھیدوں سے رات پردے اٹھا دیے جائیں گے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا. ایک مالک الملک، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، صدا ہے. کوئی لینے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ. ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں. اس دل کو آشنا کر دے. ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں. تیری محبت میں روئیں، وہ آنکھیں دیتے. یہ سینہ تنگ پڑتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے. ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو،
तेरी मोहब्बत में बेबसी देख के तंग पड़ रहा हो, ये दिल जज्बात से भरा हुआ है पर अजीब और गरीब जज्बों से भरा हुआ है, या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में धड़कना नहीं जानता, वो दिल दे दे जो तेरा अर्श बनता है, वो दिल दे दे जिसमें तेरे हबीब की मोहब्बत आबाद होती है। मेरे मालिक हम मुर्दा लाशें हैं, जिस्म से दिल निकल जाए तो वो मुर्दा लाश होता है। मेरे मालिक दिल से तेरी मोहब्बत निकल जाए तो वो रूह भी मुर्दा है, डेड बॉडी है, तेरे सामने कैसे पेश हो है। मेरे तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिअय्यि आलाइ रब्बिना नुकज़्ज़िब। हम तेरी किसी नेमत के या अल्लाह इनकार कर ही नहीं सकते। आज एक खास मजमून चला, उसी पर ये दुआ उठ, या अल्लाह तेरी बारगाह में ये सदा है, ये निदा है, ये फरियाद है, ये इस्तिगासा है, ये आहें हैं, ये फरियाद है। ये दिल तुझे नहीं जानता, ये दिल तेरे हबीब को नहीं जानता, इसमें और जज्बे भर चुके हैं, इसमें और मोहब्बतों ने जगह बना ली है। आजा इन हमारे दिलों के आंगन को धो दे या अल्लाह, इसे पसंद फरमा या अल्लाह, इसे पसंद फरमा, इसे पसंद। हम बड़े गंदे हैं, मानते हैं, हमारी आंखों से लेकर हमारे सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह, सही है। लेकिन मेरे मालिक इतना जरूर है कि हम दलेर नहीं, नादिम हैं, गुनाहों पे नदामत है, गुनाहों पे दलेरी नहीं है, नादिम है, शर्मिंदा है। हर वक्त एहसास रहता है कि तेरे सामने खड़े होंगे तो कैसे खड़े हों, तेरे नबी का सामना होगा तो कैसे होगा, हर वक्त एहसास रहता है। लेकिन कमजोर ईमान की वजह से जैसे छोटा मासूम बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। मां लपक संभालती है, मां दौड़ के संभालती है। हम भी ईमान में कमजोर, हकीर, आजिज है। आजा हमें अपनी रहमत की छांव में छुपा ले। हम ये गाफिल दिल लेके नहीं मरना चाहते, हम इस पत्थर दिल को लेकर तेरी बारगाह में नहीं पेश करना चाहते। इस दिल को आशना कर दे, इस दिल को अपना आशना कर दे, अपने हबीब का आशना कर दे। पूरी उम्मत को वो दिल दे दे जिसमें तू हो, तेरा हबीब हो और कुछ भी ना हो। या अल्लाह इन सारे दोस्तों से जितने उन्होंने भी हाथ उठाए हुए हैं, राजी हो जा, इनके इस इस्लामी निज़ाम को मजबूत फरमा दे और लोगों के अंदर सूद के ख़त्म होने का इन्हें ज़रिया बना दे। और या अल्लाह हलाल तिजारत के कायम होने का इन्हें ज़रिया बना दे। इन्हें, इनकी नस्लों को आबाद फरमा। जो यहाँ काम कर रहे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इंसान नाम ही मजबूर होने का है, हम तो कदम कदम पर मजबूर हैं, कदम कदम पर हमारी मुश्किलात हैं। तू है जो मजबूरी से पाक है, हमारी मुश्किलात को सहल फरमा, आसान फरमा, करम फरमा। हमारे दिलों के दुख भी दूर फरमा, हमारे जिस्मों के दुख भी दूर फरमा, हमारी रूहों के दुख भी दूर फरमा। हमें अपना बना ले, हमें अपना बना, हमें अपना बना। हम जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, जो कुछ भी हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरे हबीब को तेरा नबी मानते हैं। मैं इतने ही पर हमें अपना बना ले। जो हम में बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दे, जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे। जो कर्जों के बोझ तले आ गए उनको कर्जों से आज़ादी नसीब फरमा दे। जो आपस में लड़े हुए हैं उनमें सुलह करा दे। जो रूठ गए उन्हें मना दे, जो बिछड़ गए उन्हें मिला दे। जो ईमान पे कब्रों में चले गए उनकी कब्रें रोशन फरमा दे। जब हमारे जाने का वक्त आए या अल्लाह, वो वक्त हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त हो। जाना तो है, एक दिन तो तूने बुलाना है। ऐसे न बुलाना जैसे मुजरिम पकड़ा हुआ जेल में जाता है, ऐसे बुलाना जैसे मुसाफिर घर को वापस लौटता है। वो वक्त तेरी मुलाकात का वक्त हो। तू हमें देख के खुश हो रहा हो, हम तुम्हें देख के खुश हो रहे हो। तू हमें देख के मुस्कुराए, हम तुझे देख कर मुस्कुराएं। या अल्लाह हमारी वापसी ऐसी मुकद्दर फरमा कि मेरे मालिक हम मेहमान बन के तेरे पास आ रहे हों। हम या अल्लाह बख्शे बख्शाए तेरे पास आ रहे हों। हम मुजरिम बन के तेरे पास न पहुंचे। हम तेरी जहन्नुम को नहीं सह सकते मेरे मालिक। तेरी इज्जत, दोज़ख भी छोटा अजाब है, तेरा नाराज हो जाना दोज़ख से भी बड़ा अजाब है, जहन्नुम की आग भी बड़ा अजाब है। और तेरी इज्जत की कसम
تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے. ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا, ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا, رسوائی سے بچا, رسوائی سے بچا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين.